نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات کریمہ تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اسی طرح مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی اللہ کے لیے ہیں اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کی عام رحمتیں بھی اس کے رب کی طرف سے ہیں اور خاص رحمتیں بھی. اولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت والے ہیں. واجب الاحترام سامعین کرام، انسان اس دنیا میں بس رہا ہے اور یہ دنیا اس کے لیے دار الامتحان ہے، اور امتحان اس میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو ذہنی خوف بھی آتا ہے، مالی خوف بھی آتا ہے، اور اس کی کمی زیادتی بھی ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ اپنے بندوں کو کسی طرح سے بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں فرماتا. جہاں اللہ اس کو نعمت عطا فرماتا ہے وہاں اس کو رب العالمین صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، شکر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. رب العالمین اس بندے کے ہر عمل پہ، چاہے وہ صبر کی صورت میں ہو چاہے وہ شکر کی صورت میں ہو، رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو مستفید فرماتے ہیں اور رب العالمین اس کے اس اجر پہ خوش ہوتے ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کوئی اگر برا عمل کرے اس کو اس کا بدلہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم کوئی ایسا عمل کرے اس کا بھی اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے بعد میں، اگر ہم اچھا عمل کرے تو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ جو بیماری تم پہ آ جاتی ہے اور دنیا میں کبھی تم پہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے یہ وہ ساری صورتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس پہ اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس جہان میں نہیں، اللہ نے ان کو جنتوں میں پیدا فرمایا، آسمانوں میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جب امتحان میں آئے اور آزمائش میں ڈالے گئے اس آسمانی دنیا سے تشریف لائے اس دنیا میں اور ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف فرمایا اور کتنا بڑا اعزاز ان کو عطا فرمایا کہ آج وہ ہمارے جد امجد ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانیت کا وہ باپ بنا دیا، انسانیت کے وہ جد امجد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبے آزمائش کے بعد امتحان کے بعد اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ وہ تمام انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے بڑے امتحان میں ڈالا گیا، کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا گیا، اور کتنے بڑے صابر نکلے۔ ایک قوم کے لیے 950 سال اللہ کی طرف اس قوم کو بلائے، اور وہ قوم یہ نہیں کہ صرف مان نہیں رہی، قوم تکلیف ذہنی طور پہ بھی دے رہی ہے، قوم تکلیف جانی طور پہ بھی دے رہی ہے، قوم تکلیف مالی طور پہ بھی دے رہی ہے، اور ان تمام صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے صبر و استقلال کے پہاڑ بنے رہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جن انعامات سے نوازا، آدم ثانی بنے، اور رب العالمین نے ان کو شکورہ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، کتنی بڑے آزمائش میں اللہ نے ان کو ڈالا، کتنی بڑی بیماری میں ڈالا، جس میں ان کے ہاتھ سے اولاد گئی، مال گیا، اور اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایوب ہمارے صبر کرنے والے بندوں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں باپ کی طرف سے پریشانی آتی ہے، اس میں صبر کرتے ہیں، وقت کے بادشاہ نمرود کی طرف سے بہت بڑا وہ امتحان آتا ہے، اس میں اللہ ان کو صبر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آزمائش اور امتحان کا سلسلہ وہ جاری و ساری رہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرے، اور اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے چند کلمات سے، چند باتوں سے ابراہیم کو آزمایا اور فاتمہن، اس پہ وہ پورا اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز و اکرام ان کو عطا فرما دیا کہ ان کی وہ دعائیں اللہ نے قبول فرما دی، اور اللہ نے ان سے اپنے گھر کی تعمیری وہ اللہ نے وہ خدمت لی، اور ان کی وہ دعا جس کے لیے ہر نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ پیغمبر تمہارے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ، اگر وہ رسول آپ کے زمانے میں آئے، ہر نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا، یہ میثاق لیا تھا، تو آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پہ ایمان بھی لانا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، امتحانات اللہ کو اتنے محبوب لگے، اللہ نے ایسی قبولیت اس کو عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ وہ میری اولاد میں اس نبی کو مبعوث فرما
اور آج الحمدللہ حج کا اگر وہ عمل ہے ارکان اسلام میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محبوب عمل اس میں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہماری ہر نماز میں چاہے وہ سنتوں والی ہو، چاہے فرائض کی ہو، چاہے وہ نماز ہماری نوافل کی صورت میں ہو، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ آزمائش اور امتحانات تھے دنیاوی جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس پہ صبر کیا، اللہ نے ان کو اتنے بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ہر نبی حضرت زکریا علیہ السلام جس کو آروں سے چیرا گیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس تک نہیں کرنا، اور انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتنا بڑا صبر۔ وما قتلوہ، اللہ فرماتے اس کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا، سولی پہ بھی نہیں چڑھایا گیا۔ ان دو واقعات سے اور ان دو باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے آزمائش امتحان میں وہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام ان کو عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمام انبیاء کرام کے تکالیف اور مشکلات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں میری تکالیف اور مشکلات اور امتحانات کو رکھا جائے تو میرا وہ پلڑا باہری ہو جائے گا اس سے۔ کیسے کیسے بڑے آزمائشوں سے اور کیا کیا تکالیف اپنے نے، چچاؤں نے، گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، اپنی قوم نے ان کے ہاتھوں سے ہجرت کرتے ہیں، وہاں منافقین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ اور فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ نبی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسا صبر کرنا ہے جیسا اولو العزم پہ عمروں نے کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صفت عظیمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، تم پہ خوف ڈال کر اور بھوک ڈال کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں میں بھی کمی آئے گی، تمہارے جانوں میں بھی کمی آئے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے تمہارے بچے تمہارے ہاتھوں سے چلے جائیں، ایسا ہو سکتا ہے تمہارے جسم کو تکلیف پہنچائے، ایسا ہو سکتا ہے تمہارے اہل و عیال کی کمی آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے تمہارا کاروبار ختم ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، میں وہ رب ہوں، اور یہ میں نے اس لیے تمہیں زندگی اور موت دی تاکہ میں آزماؤں جو دنیاوی زندگی میں نے تمہیں دی ہے، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم پہ جو تکلیف آتی ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے، میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں صبر کرنے والا کون ہے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور خبروں کے ذریعے سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھی، یہ دارالامتحان ہے دنیا، یہ آزمائش کا گھر ہے، یہاں ہم نے اپنے اعمال بنانے ہیں۔ یا جس طرح ملک پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلوں کی صورت بن جاتی ہے، ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، اور یہ اللہ کا وہ ہم سے وعدہ ہے کہ اگر ایسی صورت بن جائے، سیلابی صورت بن گئی ہے، تمہارے گھر تم سے وہ تباہ ہو گئے ہیں، تمہارے مال اور اولاد اور مویشی اور تجارت وہ خراب ہو گئی ہے، تباہ و برباد ہو گئی ہے، اس میں کمی آ گئی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تم نے صبر کرنا ہے اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ دنیا عطا فرما دیتے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہی تو اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، صبر دل اور زبان سے جب انسان کرتا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے پاؤں کو ایک انسان جا رہا ہے اور کانٹا چھپ جائے، چاہے ہاتھ میں پاؤں جہاں کہیں بھی، اور اس پہ یہ اف کرے، تکلیف پہنچ جائے، کانٹے سے انسان مرتا نہیں ہے، کانٹے سے انسان کے جسم میں کوئی بڑا وہ پیدا نہیں ہوتا بیماری، نہ کانٹے سے اس کے مال میں کمی آتی ہے، بس صرف وہ تھوڑا سا جو چبھنا ہوتا ہے اور اس میں تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے صغیر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 1 2 3 100 10 1000 نہیں، سارا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک جیب میں کوئی چیز پڑی ہے اور آپ دوسرے میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ اس میں نہیں، اس میں تھی، یہ تھوڑے سے سیکنڈ ڈھونڈنے پہ بھی اللہ آپ کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا محبوب رب، اتنا قریب رب، اتنا وہ اس تکلیف پہ انسان کے اللہ اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ میرے بندے کو، میرے نبی کی سمتی کو، اور جہاں اتنے بڑے سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائے اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جائیں، تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، انسان جب صبر کرتا ہے، میں نے انبیاء کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، ان تمام صورتوں میں جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان پہ کوئی پریشان آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی میں خوشیوں کے دن بھی آتے ہیں، غموں کے دن بھی آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انسان پہ کوئی پریشانی اور تکلیف آ جائے اور اس نے حقیقی صبر کیا، بہت عرصے کے بعد یہ اس تکلیف کو دوبارہ یاد کرتا ہے کہ فلاں وقت مجھ میں مالی ایسی تکلیف آئی تھی، فلاں وقت جانی تکلیف آئی تھی، فلاں وقت ایسی بیماری آئی تھی، فلاں وقت ایسا مجھ پہ وقت آیا تھا، یہ اس کو یاد کرتا ہے اور اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتے اسی طرح جس طرح 10 سال پہلے تھا، 1 سال پہلے تھا۔ اسی طرح زندگی میں جب بھی اپنی تکلیف کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو اسی طرح اجر فرماتے ہیں۔ اتنا محبوب رب، اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے بخشش کا، رحمتوں کا۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، ایک تو یہ کہ اللہ ایسی آزمائشوں سے ہمیں بچائے جو ملک پاکستان میں، اور اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو تکلیف آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے اوورآل جو معاملات ہیں یاد رکھیے وہ ایسے نہیں ہیں جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی حقیقی سنتوں سے دور ہیں، ہمارے معاملات خراب ہیں، ہم اللہ کو ہر وقت ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اجتماعی عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو کہ یہ تکلیف جو مجھ میں آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل ہو جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہو اور مجھے وہ اس کی سزا مل گئی ہے۔ تو اوورآل یہ دیکھیے جانوروں کی بیماریاں ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت کم ہیں۔ ہر کسی نے جانور رکھا ہوا ہے، دودھ دو رہا ہے، جانور سے لے رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، 1 2 سارے ٹولو چلے گا نا دیتا آسٹریلین نسل کا گانا کوئی لبا رہی تھی نا۔ اسی لیے تو اس میں نہ اللہ کا حق دیتے ہیں، جیسے ہی 5 کلو 6 کلو نکلا فوراً دکاندار کے پاس، بھئی اس میں کچھ آدھا پاؤ کچھ اللہ کا بھی حق ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے اللہ معاف کرے کوئی بھی اصل چیز دکاندار تک نہیں پہنچاتا، اگر پہنچا دے دکاندار گاہک تک نہیں پہنچا رہا، گاہک تک پہنچا دے وہ گھر والوں تک نہیں پہنچا رہا۔ ایک پورا سسٹم ایسا ہے، اللہ نے پوری قوم تباہ کی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی ناف تول میں کمی کیا کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی میں اللہ نے قوم کو تباہ کیا، وہ تمام بیماریاں ہمارے اندر ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت ہر وہ گناہ کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا ہے۔
یہاں تک کہ انہوں نے اپنی سچی ماں کے ساتھ زنا کیا، میری امت میں بھی ایسے پیدا ہوں گے۔ تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، استغفار کی بہت کثرت کرے، درود شریف کی کثرت کرے۔ یہ عذاب اللہ معاف فرمائے، اللہ کو کیا ہے؟ کورونا سے جان چھوٹی، اوپر سے یہ عذاب، جانوروں پہ عذاب، جانوروں سے انسانوں کی طرف آ رہا ہے۔ جب تک اللہ کے لیے نہیں ہو جاؤ گے، یاد رکھو، نہ گناہوں سے جب اپنے آپ کو نہیں چھوڑاؤ گے، اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں آتی رہیں گی اور اس میں برکتیں اٹھ جائیں گی، بیماریاں آئیں گی۔ اپنے اعمال کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق کر لو، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق لے آؤ، پھر دیکھو اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے، ایمان لاؤ گے، میں آسمانوں اور زمین سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ آج وہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں، بیماریاں، پہلے پورے گاؤں میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا تھا، اب گلی گلی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب، خوشنودی اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے، اس سے ہم دور ہو گئے، مخلوق کے لیے ہو گئے، اسباب پہ ہماری نظر عقیدہ ہے، اللہ نے چھوڑ دی اسی پہ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آزمائش میں ہمارے پاکستانی بھائی، مسلمان بھائی سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ غیبی اسباب سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایسے آزمائشوں امتحانات سے، دیکھیں میرے محبوب رب نے یہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ قصدن اور سہون اعمال پہ نہ کرنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے تم نے لوگوں پہ ڈالا ہوا تھا۔ اللہ نے کتنی خوبصورت ہمیں دعا ہوا، یا اللہ ہم آزمائش کے وہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ایسے آزمائشوں سے، امتحانات سے ہماری حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں اور آپ کے محبوب نبی کے امتی ہیں، آپ کے بندے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو ہمیں عذاب دے دے تب بھی ہم تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ہمیں معاف کر دے، اللہ اس میں تو قادر ہے، حکمت والا ہے۔ ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے بچوں کو خیر فرما، ہماری اولاد کو خیر فرما، ہمارے رشتہ داروں کو خیر فرما، ہمارے محلے والوں کو خیر فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کو خیر، اللہ نے اسلام کو خیر فرما۔ جب انشاءاللہ ایسی دعائیں ہوں گی، رحمت اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے آزمائشوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا